آپ کے خیال میں جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک سیز فائر ہے اور جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، کتنا کریڈٹ آپ دینا چاہیں گی ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ دیکھیے، اس میں ان کا بہت زیادہ جو ہے اثر رسوخ ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی جنگ بھی بغیر فائنینسز کے نہیں چل سکتی ہے۔ اس جنگ کے اندر جو خاموش سپورٹ تھی لیکن جو بہت واضح سپورٹ تھی، وہ امریکہ کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے، جنہوں نے ایک ایئر برج جو ہے کریٹ کی ہوئی تھی، ویپن سپلائی کی اسرائیلی حکومت کو اور اسرائیلی افواج کو۔ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آ کے یہ کہا ہے کہ وہ اب جو ہے نہ تو ایسی صورتحال میں امریکہ کا ساتھ جو ہے ایسے ملک کے ساتھ رکھیں گے جہاں امریکہ جو ہے کسی دوسرے ملک کے دفاعی اخراجات اٹھائے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی دفاعی مدد کریں گے، چاہے وہ یوکرین میں ہو چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو۔ تو ظاہر ہے نتن یاہو صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ جنگ اگر آپ نے اپنے پیسوں پہ لڑنی ہے اور بہت عرصے تک لڑنی ہے اور کہ کوئی واضح اہداف نہیں ہے، تو آپ اس بہتر ہوگا کہ آپ اس کے لیے کسی قسم کی امن مذاکرات کی طرف چلیں۔ یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو صاحب نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایک دن پہلے جو ہے یا اسی دن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں مذاکرات کی شروعات کی ہیں، اور اس کو بھی بتدریج رکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے سٹیپ وائز پیس پروسیس کے اوپر بات کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ امریکن گورنمنٹ سے نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوزیشن کو بھی سیکیور کرنا چاہیں گے۔ میرے خیال سے تقریباً 80% آپ جو ہے یا 60%، 60 سے 80% جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امریکن صدر کے اوپر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ دوسری بات ظاہر ہے کہ اسرائیل کو بھی وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے زمینی طور کے اوپر، اگر وہ ہوئے ہوتے تو یقینی طور پہ وہ امن مذاکرات کی طرف نہ جاتے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو خواہش تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو لیکن اسرائیل جلد سے جلد اس کو جیت کر ختم کرے، تو کیا یہ جیت ہار پر ختم ہو رہی ہے جنگ، یا اس میں کوئی نہیں جیتا اور کوئی نہیں ہارا؟ نہیں، اس میں دیکھیں نقصان دونوں سائڈز پہ ہوا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جنگ کے اختتام پہ جو پیس امن معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے اسرائیل کو تمام علاقے خالی کرنے پڑیں گے، تو پھر سب سے بڑا فیصلہ تو اسرائیلی حکومت کو کرنا پڑے گا کہ آخرکار انہوں نے یہ ایک سال جو جنگ لڑی ہے اس جنگ کے کیا اہداف تھے۔ دوسری طرف ظاہر ہے حماس نے بھی زمینی طور کے اوپر اس کا جواب بھی دیا اور رد عمل بھی دیا، اور غزہ کے اندر جتنے مسلمان بے گھر ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے جو ریفیوجی اسٹیٹس میں گئے ہیں، اس کو اگر آپ اس کا خمیازہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید جو حماس نے کامیابی حاصل کی ہیں وہ بھی شاید اتنی نہیں ہے۔ تو ایک لحاظ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے سیاسی طور کے اوپر دیکھیں تو حماس جو ہے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، اور سیاسی طور پہ نتن یاہو صاحب اور اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی جو ساکھ ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ لیکن زمینی اہداف کے طور پہ دیکھیں تو دونوں طرف سے بہت نقصان ہوئے ہیں، اگر آپ امیگریشن اور مائگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا غزہ کی تباہی کے لحاظ سے دیکھیں، لیکن اگر سیاسی یا پولیٹیسائزیشن کو دیکھیں فلسطین کے معاملے کو، تو اس کے اوپر آپ کو پہلی دفعہ جو بین الاقوامی اوپینین ہے، رائے عامہ، وہ اسرائیل سے ہٹ کر فلسطینیوں کے ساتھ ہے، تو اس میں ان کی کامیابی ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں، سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں یا ملیٹری دیکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلڑا تھوڑا سا حماس کے حق میں ہے اور فلسطینیوں کے حق میں ہے، اگرچہ ان کے نقصان جو ہے جانی نقصان فلسطینیوں کے بلکہ ہم ایک سال تک انتظار کرتے رہے کہ کوئی ٹیلی فونک کال ہوگی، کوئی رابطہ ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ پھر حکومت گئی، حکومت نے الزامات جو بائیڈن انتظامیہ پر لگایا کہ ہماری حکومت ختم کرنے میں ایک ان کا کردار تھا۔ پھر نئی حکومت آئی، نئی حکومت کے ساتھ بھی کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا بائیڈن گورنمنٹ کا۔ کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں اس کی؟ دیکھیے، ڈیموکریٹس کے لیے پاکستان جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان مخالف ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تمام تر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، وہ ہندوستان کے اندر مختلف لابیز کے ساتھ، بالخصوص جو مودی حکومت اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست احباب ہیں، ان کی جو فیکٹریز اور ان کی جو مختلف انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کیری لوگو برمن ایکٹ ہے وہ بھی ڈیموکریٹس کے زمانے میں آیا، اور جس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ جو ابھی بھی پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے ایک چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ KLB میں انہوں نے 2-3 جو ہے آپ کے لیے کچھ مفروضے
तैयार पाकिस्तानी आवाम के जरिए के साथ और उनके जरिए हम अमेरिका के मफादात के लिए काम करेंगे। और उसके लिए उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन सदर जो है अपने अखराजात जो है बराह रास्त जो है पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ अमेरिका के जो सफीर हैं वो भी जो है इसमें एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ जो स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान पाकिस्तान है उनको भी कुछ बरात देगी। इसकी वजह से तकरीबन 22 ऐसे एरियाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि वो ना सिर्फ पैसे देंगे, लेकिन जिन लोगों को $1 लाख से ज्यादा पैसे दिए जाएंगे उनके नाम खुफिया रखे जाएंगे, और 30 साल के बाद उनको जाहिर किया जाएगा कि कौन अमेरिकन मफादात के लिए काम करता रहे। तो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर उन लॉबीज के साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन जो उनके मफादात एक तरह से आप कह सकते हैं हिंदुस्तान के साथ थे, उसमें उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से भी बढ़कर उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे। मल्टीलैटरल जो फोरम्स थे उसके अंदर जो है उन्होंने अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ भी दिया और हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सबकत देने की कोशिश की। बालाकोट क्राइसिस के अंदर और उसके बाद आप एक अगर देखते हैं तो उसके अंदर भी जो असर रसूख अक़वाम मुत्तहिदा में इस्तेमाल हुआ उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अमेरिका का था। तो ये वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से पाकिस्तान जो अमेरिका ताल्लुकात हैं वो नीचे आए, क्योंकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है उनको एक तरह से तरजीह दी गई डेमोक्रेट्स के अंदर, और उनको ये कहा गया कि वो यहाँ अमेरिका के तमाम मफादात को देखेंगे। यही वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर इतने लाखों जो वेपन्स हैं वो बगैर किसी निशानदेही के छोड़ दिए गए। बहुत सारे जो अफगान नेशनल आर्मी है उनका अता पता हमें नहीं है। इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के जो हिंदुस्तान के साथ उनके माहिदे थे उनका जो खमियाजा है आप आज भुगत रहे। अब इसके बरक्स जो रिपब्लिकन है वो पाकिस्तान के लिए चैलेंज से ज्यादा पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स के बरअक्स रिपब्लिकन्स का जो एम्फेसिस है वो ये है कि किसी तरह दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा किया जाए, किसी तरह तजारती सतह पे बेहतर हो, और इनकी जो बुनियाद है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पेंटागन के साथ है। बिल्कुल। सो उस लिहाज से जो रिपब्लिकन्स हैं वो बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप साहब को उसमें पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो पुरानी कम्युनिटी है, उनको सपोर्ट करते रहे हैं। तो वो आपको एक चेंज नजर आ रहा है, और इसलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि डेमोक्रेट्स की बनस्बत जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके पास लेवरेज बेहतर होता है दो तरफा ताल्लुकात में बनस्बत इसके कि जब आपको एक लार्जर जियो स्ट्रेटेजिक एंगल से देखा जाए। और इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी तादाद भी 30,000 से ज्यादा है सालाना। सो इसका मतलब ये है कि अगर उनकी नई जो मेरिट पॉलिसी जो इस वक्त ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं कि इन बच्चों को ना सिर्फ अमेरिकन नेशनैलिटी दी जाएगी जो वहाँ पढ़ेंगे, बल्कि उनको बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी की एक बेस है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे भी बढ़कर उनके लिए अमेरिकन मफादात से आगे और कुछ नहीं है। उनके लिए ना हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के साथ जो माहिदे हुए हैं मल्टीलैटरल, इस किस्म की तमाम चीज़ें, उनका कोई मकसद नहीं है अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे नहीं लेके जाते। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी कल या परसों से मतलब हम ये भी देखेंगे स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर जो है शुरू होगा, जो एलन मस्क साहब का है, और इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट है, आप एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप एक बहुत बड़े एक्सेस पॉइंट है। अगर हम ये अपने इन मार्केट एक्सेस पॉइंट्स इन तमाम चीजों को सही तरह देखते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।